بیوی نے خامد کو الوداع کہا، جہاز اڑا، خیال نے رفتوں کو چھوا، حوصلے بلند ہوئے۔ یہ سفر آسودگی کی نوید تھا۔ خامد کو نوکری مل گئی، وطن سے دور دیار غیر میں، تنخواہ ڈالروں میں تھی۔ دن گزرتے گئے، بیوی انتظار کرتی رہی، خامد کا نہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کا۔ پیسے ملے، بہت سے پیسے ملے۔ مکان سجا، فانوس لگے، روشنی آئی، مہمان آئے، کھانے پکے، رونقیں لگیں۔ بس صرف گھر کا مالک ہی گھر میں نہیں تھا۔ وہ بیچارہ پردیسی دیس میں ہونے والی رونقوں کو کیا جانے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی دکھی تھے۔ تنہائی کا زہر ان کے وجود میں اثر کر رہا تھا۔ چراغ جلتے ہی رہے اور دل بجھتے ہی رہے۔ اس دکھ کا کیا علاج؟ وطن میں رہے تو مال نہیں، مال ملے تو وطن نہیں۔ عجب صورتحال ہے۔ دکھوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والے ایک نئے دکھ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بہت مفید ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی مہلک ہے۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہوتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزاروں سجدوں سے نجات دلاتا ہے۔ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ میں دین بچاؤں یا دنیا بچاؤں، تو وہاں آپ اپنا دین محفوظ کر لو۔ یہ ہے باطن کا سفر۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے معافی کا طلبگار ہے، اسے سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیراً۔